اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ تھا، جو اپنی بہت سی رحمتوں والا مہینہ تھا، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے اس تحفے کو واپس لے لیا ہے، اور کافی دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنا دی جائے، کیونکہ بہت سے دن کا گیپ ہو گیا تھا، میری طبیعت بھی خراب تھی کافی، جس کی وجہ سے میں نہیں بنا سکی۔ چلیں آج بنا ہی دی ویڈیو میں نے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے فیملی کا حصہ بن جائے۔ اور جی، اور اگر آپ پہلے سے اس چینل پہ سبسکرائب کیا ہوا آپ نے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کی سلامتی میں زندگی اور ایمان کی سلامتی میں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین الہی آمین۔ آج ہم بات کریں گے باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے بارے میں، کہ مسافر جو ہوتا ہے شاید اور اشیاء کوئی بھی بنتا، تو جب وہ مسافر ہوگا تو سفر میں اس کی کیا نماز ہوگی، کتنی رکعت ادا کرنی ہوں گی، کس طرح سے پڑھے گا اور کیسے پڑھے گا، اور کتنے سفر کی مقدار میں وہ مسافر ہوتا ہے اور کتنے سفر سے کم میں وہ مسافر نہیں کہلاتا، اور کتنے دن رہتے ہوئے بھی وہ مسافر رہے گا، اور کتنے دن ہیں کہ جب وہ اتنے دن رہنے کی نیت کر لے گا تو وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہو جائے گا۔ مقیم کہتے ہیں جو شخص اسی جگہ پہ رہنے والا ہو، مکمل رہنے والا، اور مسافر کہتے ہیں کہ جو کچھ دنوں کچھ ٹائم کے لیے جو گیا ہوا ہو اور پھر واپس اس نے اپنے گھر آنا ہو۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو یہ عربی زبان آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ سے، کہ وہ شخص جس سے احکام شرع بدل جاتے ہیں، وہ سفر جس سے احکام شرع کہتے ہیں کہ شریعت جیسے ہمیں شریعت ہماری جو ہے وہ نماز پڑھنے کو حکم دیتی ہے، تو فجر کی نماز میں ہم نے 2 سنت 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ ہم کیا سفر کی صورت میں بھی شریعت ہمیں یہی حکم دے گی یا ہمارا حکم بدل جائے گا۔ تو سفر کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا سفر جس میں شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ کا ارادہ کرے، یعنی نیت کر لے ایسی جگہ جانے کی، اور اس کی جائے قصد، یعنی جس جگہ کا ارادہ کیا ہے اس کے درمیان 3 دن کا سفر ہو، یعنی ایسی جگہ جانے کا ارادہ کر لے جس کے 3 دن کا سفر لگتا ہو۔ اونٹ کی چال یا پیدل چلنے کے ساتھ، پانی میں چلنے میں اس کا اعتبار نہیں ہے، اور مسافر کے لیے یعنی اگر وہ اونٹ کی چال ہے، جس طرح اونٹ کی رفتار ہوتی ہے تو اس کے رفتار سے یا پیدل چلنے کے لحاظ سے 3 دن کا سفر ہو، البتہ پانی میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مسافر کے فرض ہمارے نزدیک ہر نماز میں جو 4 رکعت والی ہے 2 رکعت ہیں، یعنی جب 4 رکعت والی نماز تھی، جس طرح ظہر کی نماز ہے فرض 4 رکعت ہے، تو وہ 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعت فرض ادا کرے گا بس۔ اور جائز نہیں ہے کہ نمازی کے لیے کہ اس پر زیادتی کرے، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ 4 رکعت والی نماز تھی اب وہ مسافر ہے تو وہ پھر 4 رکعت ہی فرض پڑھ رہا ہے، اور اس طرح پڑھنے سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور نمازی کے لیے اس پر زیادتی کرنا 2 رکعت پر، پس اگر 4 رکعت نے نماز پڑھی اور دوسری رکعت میں قاعدہ بیٹھا مقدار تشہد کے، تو 2 رکعتوں فرضوں کی کفایت کر جائے گی، یعنی 2 رکعت جو ہے وہ فرض بن جائے گی اور آخری 2 رکعت جو ہے وہ اس کے نفل ہو جائیں گے۔ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں بیٹھا ہو تو پہلی 2 رکعت میں تو نماز فرض باطل ہو گئی، یعنی کہ اگر وہ مقدار بیٹھا ہی نہیں ہے، جب اس نے قاعدہ کیا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی نہیں ہوگی، نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، پھر سے وہ 2 فرض ادا کرے گا تبھی اس کی نماز ادا ہوگی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اور پہلے مقدار سفر پہ بات کرتے ہیں کہ مقدار کتنی ہوگی۔ اونٹ کی چال یا پیدل سفر 3 دن کا ہوگا، یعنی جہاں سے چلا ہو اس جگہ سے، اور جہاں تک جانا ہو اس کے درمیان سفر۔ ہوائی سفر یا پانی کے لحاظ نہیں ہے، کیونکہ ہوائی یا پانی کے سفر کے لحاظ سے تو ابھی 1 گھنٹوں میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کچھ صرف چند گھنٹوں میں، اور بعض علماء نے جو ہے وہ 41 میل کہا ہے،
لیکن مفتی بقول یعنی جو زیادہ اہم قول ہے وہ 57 میل سے کچھ زائد ہے۔ تو آگے جی فرائض رباعی وہی بات ہے کہ 4 رکعت والی میں 2 رکعت پڑھے گا اور صرف 2 رکعت فرض ہی پڑھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کرو، لہٰذا 4 رکعت پڑھنے والا ستیہ کا ٹھکرانے والا ہو جائے گا اور اسے 2 فرض پڑھنا ہی ضروری ہوگا اور 4 رکعت پڑھنے والا گناہ گار بھی ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ تو تھا کہ فرض صرف 2 اس نے پڑھنے ہیں۔ اور مسافر اب کتنے دن کا ہوگا، تو اب مسافر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، مسافر کا مطلب یہ ہے کہ مسافر تب کہلائے گا جب وہ کہیں اپنے گھر سے جاتا ہے کسی بھی اور جگہ میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر 15 دن رہوں گا، 15 دن سے کم رہوں گا، یا 15 دن کا ہی کہتا ہے کہ میں رہوں گا، تو پھر وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو وہ جو ہے وہ مقیم ہو جائے گا اور پھر وہ مسافر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر اس نے نیت نہ کی ہو اور وہ بس مطلب اسے پتہ نہیں ہوگا کیا شاید میں کل واپس چلے جاؤں گا یا پرسوں واپس چلے جاؤں گا، کامل یقین نہ ہو، تو پھر وہ وہاں پر اگرچہ اس کا سال 1.5 سال ہی گزر جاتا ہے اور وہ روز یہی کہتا ہے کہ میں کل چلے جاؤں گا، پرسوں چلے جاؤں گا، اور اس کو پکا کنفرم نہیں ہوتا کہ میں اتنے دن یہاں پہ رہنے والا ہوں، تو وہ مسافر والی نماز پڑھے گا، یعنی 2 فرض ہی پڑھے گا۔ اور اگر وہ شخص جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ زیادہ دن میں نے رہنا ہے اور جان بوجھ کے وہ اگر مسافر والی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اور یہی تھا بس، مطلب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہاں پر اس بک میں جو ہے وہ کافی مشکل ورڈنگ میں لکھے ہوئے، آپ کو بات اتنی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دی ہے۔ اور 15 دن سے کم اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر 3 دن یا 57 میل کا فاصلہ ہے یا 3 دن پیدل مسافت ہے، تو وہاں پر آپ قصر پڑھیں گے۔ اگرچہ آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے، اگرچہ آپ نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے اور آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دیکھیں، دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے تو کامنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں اپنا، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ اکرام کا، اپنے شاگردوں کا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیں بہت سارا خیال، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں سب سے بڑھ کے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرہ۔